بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو صرف ماہ رمضان المبارک میں ہی ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمانوں میں متواتر چلی آ رہی ہے۔ نماز تراویح کی ترغیب خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ قیام رمضان سے مراد نماز تراویح ادا کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے، لیکن مسلسل باجماعت کے ساتھ پورا مہینہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ کی قیادت میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پہلی مرتبہ سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی قیادت میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا ذکر دیگر تمام لوگوں کے ساتھ کیا، تو تیسری رات مسجد نبوی میں اور بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور تمام صحابہ کرام نے آپ کی قیادت میں نماز تراویح ادا فرمائی۔ چوتھی رات مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ مسجد تنگ پڑ گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لے گئے، اور تمام صحابیوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا، لیکن آپ وہاں پر نہ پہنچے، اور فجر کی نماز کے وقت آپ مسجد میں تشریف فرما ہوئے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تمام صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ میں رات کے حال سے بے خبر نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ ہو جاؤ۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تراویح باجماعت ادا کرنا پسند تھی، مگر اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض قرار نہ دے دیں، آپ نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں باجماعت یہ نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں بھی الگ الگ بغیر جماعت کے نماز تراویح کا سلسلہ جاری رہا، لیکن حضرت عمر نے ایک روز تمام مسلمانوں کو مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا، اور حضرت ابی بن کعب کی امامت میں یہ نماز ادا ہوئی۔ پس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا رواج رائج ہو گیا۔ نماز تراویح میں قرآن کریم کا ختم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوئی۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، چنانچہ آپ کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ نماز تراویح میں جس تیز رفتاری سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، وہ نماز تراویح کے یعنی قیام رمضان کی اصل روح کے منافی۔ نماز تراویح یا قیام رمضان کا مقصد تو یہ ہے کہ عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں
زیادہ دیر تک رات کو عبادت کی جائے اور قرآن مجید کا زیادہ اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت فرمائی۔ جو ایسے حافظ یا امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کرنا پسند کرتے ہیں، جو انہیں جلد سے جلد نماز تراویح پڑھا کر فارغ کرے۔ نوجوان طبقہ خاص کر اس طرف مائل دکھائی دیتا ہے۔ بلا شبہ ایسے نیک لوگ بھی زیادہ ہیں جو نماز کے ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ انہیں تدیل الارکان بھی کہا جاتا ہے۔ تدیل الارکان اعضاء کے ایسے سکون کو کہتے ہیں اعضاء کے سب جڑ کم از کم ایک بار تسبیح پڑھنے کی مقدار برابر ٹھہر جائیں۔ ایسی نماز سے کیا حاصل جس سے نماز کی روح ہی غائب ہو جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے 20 رکعت نماز تراویح تو ادا ہو جاتی ہے اور اس میں جلد از جلد 1.25 پارہ ختم کرنا بھی۔ رمضان کا تعلق قرآن کریم سے ایسا ہے جیسے جسم کا روح سے، یعنی رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھنا بے حد ضروری۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ۔ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ راتوں میں نماز تراویح کی صورت میں قرآن مجید کو ادب کے ساتھ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نزول قرآن پاک کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھتے اور سنتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آ جاتا ہے جب کہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی رابطہ قائم ہوا، اور اس کو یاد کر کے بندہ پکار اٹھتا ہے، اے میرے مولا، تو میرے سینے کو بھی اپنی ان تجلیات سے روشن کر۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح کا بنیادی مقصد بھی یہی۔ نماز تراویح کی پابندی سے کم از کم اتنا ضرور علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا بے حد روحانی فائدہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کا ختم کرنا اس وجہ سے بھی مسنون ہے کہ قرآن مجید کا نزول اسی بابرکت مہینے میں ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح اس لیے مقرر ہوئی کہ طبی خواہشات کے کمال مخالف ثابت، کیونکہ طبیعت روزے کی سستی اور محنت مشقت کو دور کرنے کے لیے اور آرام چاہیے، لہذا اس میں ایسی عبادت کا تقرر ہوا جس سے عادت عبادت میں واضح نمایاں فرق ہو۔ لہذا اس مہینے کی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت کا تقرر ہوا، کیونکہ اکثر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں کا نزول رات کے وقت ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو خوشخبری دے جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے ارتقاء سے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کی شب بیداری کی یعنی نماز تراویح پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جنما ہو۔ تمام فضائل اور برکات کا علم ہونے کے بعد ہر مسلمان کو ذوق شوق سے تراویح کو پڑھنا اور اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے سرفراز ہو سکے، اس کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس پر نزول۔ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 رکعت ادا فرمائی ہے اور یہی سنت۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو نماز تراویح کی افادیت اور اہمیت فضیلت جان کر کافی انفارمیشن ملی ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت انفارمیشنل ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔